السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف فار بیٹر لائف۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہترین عمل لے کے آئی ہوں جس سے آپ کی بڑی سے بڑی سخت سے سخت حاجات جو کہ پوری نہ ہو کے دے رہی ہو، جس میں آپ نا امید ہو گئے ہوں، وہ حاجات جو ہے آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور وہ عمل ہے، جی ہاں، میں عمل آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں 7 مبین والا سورہ یاسین کا عمل۔ سورہ یاسین کے اندر جو ہے 7 مبین صورتیں ہیں جو میں آج آپ کو اس وظائف میں بتاؤں گی، تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی جو ہے فوراً دور ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کی حاجات ہوگی، جو بھی آپ کی جائز حاجات ہوگی، وہ فوراً اللہ پاک جو ہے اسے قبول فرمائیں گے اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پر جو ہے اس کا طریقہ آپ لوگوں نے پورا جو ہے سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے جو ہے آپ نے سورہ یاسین کا 7 مبین والا جو ہے طریقہ ہے، جو ہے وظیفہ جو ہے آپ نے سمجھنا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گی اور 7 مبین کیا ہے اس کا مطلب بھی بتاؤں گی، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت جو ہے انفارمیٹیو بھی ہوگی، نالجبل بھی ہوگی، کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ یاسین میں 7 مبین سورہ کون سی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے کے بہت 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 جو ہے فائدے بھی ہیں، اگر دوسرے اور دیکھے جائیں اس کی فضیلت بھی بہت ہے، کیونکہ یہ بہت بینیفیشل عمل ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی جو ہے بتانے والی ہوں کہ ہاؤ ٹو پرفارم دا سورہ یاسین مبین والا عمل، کیونکہ سورہ یاسین کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے اس مبین والے عمل کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے روحانی سفر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے آپ کو اپنی رحمتوں اور برکاتوں سے جو ہے نواز دے گا۔ تو اگر ہم اس کی فضیلت کی بات کریں تو بہت زیادہ فضیلت ہے، پر ہم اس پہ جو ہے پھر کبھی جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ میں مین جو عمل آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں سورہ یاسین کا 7 مبین والا عمل، میں اس پہ آتی ہوں اور اس کو آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی کہ جو ہے کیسے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ جو بالکل آپ کو یہ عمل اس حاجات کے لیے کرنا ہے جس میں آپ بالکل نا امید ہو گئے ہوں کہ اب یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یا آپ کے کام میں کافی ٹائم سے رکاوٹ آئی بھی ہو اور آپ بالکل ٹوٹ چکے ہوں کہ اب تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے کام میرا ہوگا، تو یہ عمل آپ کو اس کے لیے کر سکتے ہیں، اس حاجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ مطلب چھوٹی موٹی حاجات کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی حاجات اگر آپ کی ہو تو آپ اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے سچے دل سے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی اور دعائیں بھی فوراً قبول ہوں گی۔ پر یہ جو میں عمل آپ کو بتا رہی ہوں سورہ یاسین کا 7 مبین والا عمل، پاورفل وظیفہ، یہ آپ کی بہت بڑی حاجات جو اس میں آپ بہت ٹینشن میں ہوں، یہ اس کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو چلیں میں آپ کو جو ہے اب جو ہے آپ کو وظائف جو ہے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جو ہے باوضو ہو کے آپ نے صاف جو ہے کمرے میں یا صاف جگہ پہ آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو جو ہے پہلے سے انفارم کر دینا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو کوئی آپ کو جو ہے ڈسٹرب نہ کرے، تاکہ جب آپ یہ عمل سٹارٹ کریں تو آپ اس میں جو ہے ڈسٹریکٹ نہ ہوں، کیونکہ جب آپ یہ عمل سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی فون کال آ جائے یا کوئی آپ کو بلا لے آپ کے گھر میں سے، کوئی بہن بھائی وغیرہ، تو اس طرح سے آپ کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ اس عمل سے پھر ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے پورے عقیدے کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے صاف کپڑے، وضو اور ایک صاف جگہ پہ آپ نے آرام سے بیٹھ کے یہ عمل جو ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے اول اور آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی سا بھی درود جو ہے پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، پر سب سے بہترین یہی ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف ایک دفعہ جو ہے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور یہ ایک دفعہ کا ہی عمل ہے، اس میں کوئی جو ڈیٹس وغیرہ ریکوائرڈ نہیں ہیں۔ تو چلیں میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں عمل۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مبین کا مطلب کیا ہے۔ مبین کا مطلب ہے ظاہر کرنے والا، انفارم کرنے والا۔ تو یہ جو ہے مبین جو ہے سورہ یاسین میں ہے، اس کی جو ہے آیتوں جو ڈفرینٹ آیت ہیں اس میں جو ہے مبین آئے ہیں، تو یہ وہ ان میں سے ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں۔ سورہ یاسین جو ہے آپ نے جو ہے صاف جگہ پہ بیٹھ کے باوضو ہو کے جو ہے آپ نے یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اول اور آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے سورہ یاسین جو ہے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے۔ جب آپ سورہ یاسین سٹارٹ کریں تو پھر آپ جب آیت نمبر 12 پہ آئیں گے نا،
آیت نمبر 12 پہ آئیں گے تو جو ہے آپ نے وہ آیت نمبر 12 پوری پڑھنی ہے. میں آپ لوگوں کو پوری پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے ایزلی سمجھ میں آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. امام المبین یہ پہلا مبین ہے جو آپ کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ملے گی. اس کا مطلب ہے بتانے والا. جب آپ سورہ یاسین سٹارٹ کر کے جب آپ اس مبین پہ آ جائیں تو پھر آپ نے جو ہے رک جانا ہے. پھر آپ نے دوبارہ سورہ یاسین سٹارٹ کرنی ہے. دوبارہ سورہ یاسین سٹارٹ کر کے پھر آپ نے دوبارہ سے پڑھنا ہے. پھر پڑھتے پڑھتے جب آپ دوسرے مبین پہ آئیں, جب آپ اس کی آیت نمبر 17 پہ آئیں, آیت نمبر جب آپ 17 پہ آئیں تو آپ نے پڑھنی ہے آیت نمبر 17 جو ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اذا لفی ضلال مبین. یہ جو ہے آیت نمبر 17 میں ہے, صاف پہنچا دینے والا. اس کا مطلب ہے جب آپ نے سورہ یاسین سٹارٹ کری, آپ پہلے مبین پہ آئے, پھر آپ رک گئے, پھر آپ نے دوبارہ سے سورہ یاسین سٹارٹ کری, پھر آپ نے جو ہے پہلا مبین تک آپ پڑھی آپ نے, پھر آپ نے اس کو بھی کراس کیا, پھر آپ دوسرے مبین پہ آ گئے, یعنی کہ آیت نمبر 17 پہ آ گئے, دوسرے مبین تک آپ پہنچے. تو پھر آپ نے دوبارہ سے جو ہے سورہ یاسین سٹارٹ کرنی ہے, دوبارہ جانا ہے سورہ یاسین پہ اسٹارٹنگ پہ. پھر آپ نے دوبارہ سے سورہ یاسین جو ہے پڑھتے پڑھتے آپ نے جو ہے آیت نمبر 24 پہ آنا ہے. 24 آیت نمبر آپ نے جو ہے 24 پہ آنا ہے. اس میں جو ہے آپ کو جو ہے تیسرا جو ہے مبین جو ہے آپ کو وہ جو ہے ملے گا. آپ نے آیت نمبر 24 میں جو ہے آپ نے آنا ہے ان کا. تو آپ نے یہاں رک جانا ہے, آپ نے پھر سے دوبارہ سے جو ہے سورہ یاسین سٹارٹ کرنی ہے, پھر پہلا مبین پڑھنا ہے, اس کو کراس کرنا ہے, پھر دوسرا مبین پڑھ کے جب آپ یہاں پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ نے جو ہے یہاں پہ رک جانا ہے. پھر آپ نے جو ہے اس کو پڑھتے پڑھتے جو ہے آپ نے آیت نمبر 24 پہ آنا ہے. آیت نمبر ہمیں 24 پہ آنا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اذا لفی ضلال مبین. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کھلی گمراہی. کھلی گمراہی اس کا مطلب ہے. تو آپ نے جو ہے پھر سے یہاں پہ رک جانا ہے, یہاں پہ سٹاپ ہونا ہے, پھر ہمیں دوبارہ سے سورہ یاسین پہ جانا ہے, سورہ یاسین سٹارٹ کرنی ہے. پہلا مبین پڑھ لیا, پھر آپ نے اس کو کراس کر لیا, دوسرا مبین تک پہنچے, دوسرا مبین آپ نے جو ہے کراس کر لیا, پھر آپ تیسرے مبین پہ پہنچے, پھر آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے. صحیح, آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے. پھر آپ نے جو ہے چوتھا مبین سٹارٹ کرنا ہے, آیت نمبر وہ آپ کو ملے گا 47 میں. جی ہاں, آیت نمبر 47 ملے گا, اور اس کا مطلب بھی جو ہے کھلی گمراہی ہے. 47 آیت بھی میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے میں پڑھ دیتی ہوں. 47 آیت بھی کہ آپ لوگوں کو جو ہے آسانی ہو جائے گی کہ جو ہے یہ مبین آپ لوگوں کو جو ہے مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. یہ چوتھا مبین ہے, اور اس کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کھلی گمراہی ہے. آپ نے یہاں تک رک جانا ہے, پھر آپ نے دوبارہ جانا ہے, سورہ یاسین کو سٹارٹ کرنا ہے, پہلا مبین پڑھنا ہے, پھر اس کو کراس کرنا ہے, دوسرا مبین تک پھر آنا ہے, اس کو بھی کراس کرنا ہے, پھر تیسرے مبین پہ آنا ہے, اس کو بھی کراس کر کے پھر چوتھے مبین تک آپ نے آ جانا ہے, پھر یہاں پہ سٹاپ ہو جانا ہے. پھر آپ نے جو ہے 5واں مبین جو ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, 5واں مبین آپ کو ملے گا آیت نمبر 48 میں. آیت نمبر 48 بھی میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. یہ چوتھا مبین ہے, اور اس میں پانچواں مبین جو ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. 5واں مبین آپ کو ملے گا آیت نمبر 60 میں. آیت نمبر 60 میں ملے گا. پھر آپ نے جو ہے آیت نمبر 60 پہ آ کے جو ہے آپ نے یہ مبین جو ہے 5واں مبین جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اور اس کا مطلب ہے کھلا دشمن. ٹھیک ہے, تو میں جو ہے آپ کو 5واں مبین پڑھ دیتی ہوں. میں آپ کو اس لیے پڑھ کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے کنفیوز نہ ہوں کہ بھائی کون سا مبین کہاں سے سٹارٹ ہے اور کہاں پہ ختم ہے. تو میں آپ لوگوں کے لیے ایزی کر رہی ہوں. رک جانا ہے, پھر آپ نے دوبارہ جانا ہے, سورہ یاسین کو سٹارٹ کرنا ہے, پہلا مبین پڑھنا ہے, پھر اس کو کراس کرنا ہے, دوسرا مبین تک پھر آنا ہے, اس کو بھی کراس کرنا ہے, پھر تیسرے مبین پہ آنا ہے, اس کو بھی کراس کر کے پھر چوتھے مبین تک آپ نے آ جانا ہے, پھر یہاں پہ سٹاپ ہو جانا ہے. پھر آپ نے جو ہے
5واں مبین جو ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ 5واں مبین آپ کو ملے گا آیت نمبر 60 میں، آیت نمبر 60 میں ملے گا۔ پھر آپ نے جو ہے آیت نمبر 60 پہ آ کے جو ہے آپ نے یہ مبین جو ہے 5واں مبین جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کا مطلب ہے کھلا دشمن، ٹھیک ہے۔ تو میں جو ہے آپ کو 5واں مبین پڑھ دیتی ہوں۔ میں آپ کو اس لیے پڑھ کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے کنفیوز نہ ہوں کہ بھائی کون سا مبین کہاں سے سٹارٹ ہے اور کہاں پہ ختم ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے ایزی کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو آپ لوگ فوراً جو ہے ٹک کر لیے گا کہ پہلا مبین کی آیت کہاں سے کہاں تک ہے۔ اس لیے میں نے جو ہے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتائی ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی ٹک کرنا ہے، کیونکہ آپ ٹک کر لیں گے تو آپ مارک کر کے رکھ لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو کرنے میں اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ٹک کیا ہوا ہوگا، مارک کیا ہوا ہوگا، مطلب کہ بھائی آپ جو ہے سورہ یاسین کی جس میں ہو سپارے میں، یا پھر آپ کے پاس کوئی الگ سے اس کا ہو پنسورہ وغیرہ پنسورے میں ہو، تو وہاں آپ جو ہے مارک کر لیں سورہ یاسین، اور اس کے اندر جو یہ 7 مبین ہیں یہ بھی جو ہے آپ جو ہے مارک کر لیں تو آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تو جی ہاں، میں آپ کو 5واں مبین جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ 5واں مبین یعنی کہ کھلا دشمن، تو آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کو ملے گا آیت نمبر 60 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبین، عدو مبین، یہ جو ہے 5واں مبین ہے۔ پھر آپ نے یہاں پہ سٹاپ ہو جانا ہے، پھر آپ نے دوبارہ جانا ہے، پھر آپ نے شروع سے جو ہے سورہ یاسین سٹارٹ کرنی ہے، پوری پڑھنی ہے۔ پہلا مبین کراس کرنا ہے، دوسرا مبین کراس کرنا ہے، تیسرا مبین آپ نے کراس کرنا ہے، چوتھا مبین آپ نے پڑھنا ہے، اس کو کراس کرنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ سے 5ویں مبین تک، یہاں تک عدو مبین تک آپ نے پڑھ کے یہاں پہ 5ویں مبین پہ رک جانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے 6واں مبین جو ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، جو آپ کو ملے گا آیت نمبر 69 میں، اور اس کا مطلب ہے روشن قرآن۔ جی ہاں، تو آپ کو جو ہے یہ آیت نمبر 69 میں ملے گا۔ یہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ قرآن مبین۔ قرآن مبین، یہ آیت نمبر 69 میں، یہ 6واں مبین ہے، روشن قرآن۔ یہاں تک آپ نے سٹاپ ہو جانا ہے، پھر آپ نے دوبارہ سے جانا ہے، سورہ یاسین سٹارٹ کرنی ہے، پھر اس کو شروع سے پورا پڑھنا ہے۔ وہی پھر جو ہے آپ نے پہلے مبین کو پڑھنا ہے، دوسرے مبین کو پڑھنا ہے، تیسرے مبین کو کراس کرنا ہے، چوتھے مبین کو کراس کرنا ہے، 5واں مبین آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 6ٹھے مبین پہ یہاں پہ آ کے رک جانا ہے، مطلب پڑھنے کے بعد یہاں پہ سٹاپ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لاسٹ یعنی کہ 7واں مبین جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، وہ آپ کو ملے گا آیت نمبر سورہ یاسین کی 77 میں، اور اس مبین کا مطلب ہے جھگڑالو، کھلا ہوا جھگڑالو۔ جو آپ کو میں یہ بھی پڑھ دیتی ہوں 7واں مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ جی ہاں، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہیں 7 مبین ہو گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ سے، اب اس 7ویں مبین میں سمجھنے والی بات ہے کہ آپ نے دوبارہ سے سورہ یاسین سٹارٹ نہیں کرنی ہے۔ جب آپ 7واں مبین پڑھ لیں تو آپ نے یہاں سٹاپ ہونا ہے، اور یہیں سے پھر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے پوری سورہ یاسین، جتنی جو آگے رہ گئی ہو وہ آپ نے سورہ یاسین پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 7ویں مبین کے بعد جتنی بھی سورہ یاسین رہ گئی ہو وہ آپ نے پوری کمپلیٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اول رکعت 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنی جو بھی حاجات ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اسے جو ہے فوراً جو ہے قبول فرمائیں گے۔ یہ بہت جو ہے خاص وظیفہ ہے سورہ یاسین کا 7 مبین والا، جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ اور بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ جو ہے بہت طریقے ملیں گے، پر یہ سب سے جو ہے ایزیسٹ طریقہ ہے اور پاورفل عمل ہے سورہ یاسین کا 7 مبین والا، کیونکہ اس میں نے آپ کو جو ہے جو آیتیں جو مبین ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور وہ پڑھ کے بھی بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے یہ آج کا عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ نے مجھے لازمی جو ہے میسج کرنا ہے، میں آپ کو جو ہے باقاعدہ جو ہے میسج کامنٹ میں جو ہے آپ نے مجھے کر کے بتانا ہے، پوچھنا ہے تو میں آپ کو جو ہے بتا دوں گی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے بس اپنی کوئی بھی آپ کی جو ہے حاجات ہو جس میں آپ بہت پریشان ہوں
نا امید ہو گئے ہوں تو اس کے لیے آپ یہ عمل ایک دفعہ کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ عمل ایک دفعہ کرنے سے آگے صرف اثرات پیدا ہوئے ہیں، مطلب کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کمپلیٹ کام نہیں ہوا ہے، تو آپ اس کو ایک دفعہ اور دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی اس کی وہ شرط نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لے تو دوبارہ نہیں کرنا ہے، نہیں، اگر آپ کو لگے کہ آپ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دوبارہ بھی جو ہے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین؟ تو جو ہے آئی ہوپ میرے پیارے ویورز آپ لوگوں کو یہ عمل جو ہے آج کا بہت اچھا لگا ہوگا، کیونکہ یہ بہت خاص عمل تھا، یہ سورہ یاسین کے ساتھ مبین والا عمل تھا جو میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ جو ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ وظائف کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ٹل دین بٹ اس سے پہلے جو ہے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے، اور کامنٹ تو مجھے ڈیفینیٹلی لازمی کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میرے بتائے ہوئے وظائف کیسے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر انشاءاللہ ٹل دین الاؤ می، خدا حافظ۔